بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ قرآن اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی طور پر، نہ بروزی طور پر، نہ کسی اور صورت کے اندر، کہ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا نبی کے مفہوم ہونے کا دعویٰ کرے، خواہ امتی نبی ہونے کا، بروزی ہونے کا، کسی بھی طرح کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ بھئی یہ عقیدہ ختم نبوت کہاں سے آ گیا؟ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا۔ یعنی کہ متبنہ بیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دینا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے۔ حقیقی تو انسان کا بیٹا نہیں ہوتا، لیکن کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لینا تو اس کو متبنہ کہا جاتا ہے، اور یہ عرب کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا، اس کا رواج تھا۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام تو آپ کے جو متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کے والدین آپ کو لینے کے لیے آئے، انہیں پتہ چلا کہ بھی عرب کے اندر ہمارا بچہ موجود ہے، تو وہ بہت سارا مال دولت وغیرہ لے کر آئے، ان کے چچا ماں باپ سب آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یہ ہمارا جو زید ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، اور یہ اس کو لوگوں نے غلام بنا کر بیچ دیا ہے، ہمیں اطلاع ملی آپ کے پاس ہے، آپ جو رقم دینا چاہیں، جو مال لینا چاہیں، ہم آپ کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو کھلی اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ تو وہ اس کے ماں باپ خوشی خوشی حضرت زید کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے پاس چلو، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ والدین نے ہزار منتیں کی، سمجھتے کی، اور بڑی مدت کے بعد والدین کی جب اپنی اولاد سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے جذبات کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اتنے جذبات کے باوجود بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے حضور کی غلامی منظور ہے، مجھے تمہارے ساتھ جانا منظور نہیں ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، والدین کو کہہ دیا کہ بھئی میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر رہنا ہے، اپنے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس بات سے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ آج کے بعد زید محمد کا بیٹا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ زید بن محمد اسے پکارنے لگے، زید بن محمد کے نام سے۔ اور حضرت زید کی پھر زید بن حارثہ کی شادی ہو گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی حضرت زید نے اپنی گھر والی کو کسی وجہ سے یعنی کہ وہ طلاق دے دی۔ اب طلاق جب ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، تو لوگ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح فرمایا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت طیبہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد جو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے تو فرمایا کہ انہیں اپنے اصلی باپ کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ جب قرآن کی یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو لوگ پھر زید بن محمد کے بجائے اس کے جو اصلی باپ تھا زید بن حارثہ، اس کے نام کے ساتھ پکارنے لگے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی کیا تعریف ہوگی پھر؟ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظی اور معنوی طور پر خاتم النبیین ہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری حیات کے اندر اور آپ کے زمانے میں آپ کے وصال کے بعد قیامت تک کوئی بھی کسی بھی اپنا مصلحت کے طور پر کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا یا مصلح ہونے کا یا امتی نبی ہونے کا، بروزی ہونے کا، ذلی ہونے کا، کسی طور پر بھی مفہوم میں نبی کے اندر وہ اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی دو لوگوں نے اپنے ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا تھا، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، جھوٹے نبی تھے۔ ایک کا نام اسود انسی اور دوسرے کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ اسود انسی نے اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی اسے ختم کر دیا گیا، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کیا، اور اسی طرح مسلمہ کذاب اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بہت بڑی مسلح فوج کے ساتھ جنگ کی، اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا گیا۔ اب یہ مسلمہ کذاب تھا کیا تھا، اور اس کے ساتھ کیسے جنگ ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا، کیا وہ سب کچھ تھا، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو اگلی قسط کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹ کر اور اسی پر قائم اور استقام اور اسی پر موت آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔